مسیحا کے بابرکت اور پرجلال نام میں آپ سب کو سلام۔ میں خداوند کا نہایت شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیں حکمت بخشتا ہے، وہ ہمیں روح بخشتا ہے جو ہم میں سے ہو کر کلام کرتی ہے۔ اب ہم نے اس سے پہلے والی اگر ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو آپ ضرور جا کے ڈیٹیلز کے اندر یہاں پہ اس چینل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلا حصہ جو ہے اس میں ہم آزمائش پر بات کر رہے تھے، اور اس آزمائش کے لفظ کو ہم نے خواہش کے ساتھ کنیکٹ کیا تھا کہ آزمائش جو ہے وہ اصل میں خواہش کی ہی ایک قسم ہے۔ خواہش جو ہے وہ خواہشیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، میری بھی ہوں گی، آپ کی بھی ہوں گی، ہر انسان خواہشوں سے گھرا ہے۔ اور جو خواہش کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہم جو دنیا میں کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ گول۔ ہر سال کے آغاز میں جو ہے وہ بات ہوتی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کا گول کیا ہے، آپ کا ٹارگٹ کیا ہے، آپ کا ایم کیا ہے۔ جو بزنس مین ہے وہ کہے گا کہ میں اس سال چاہتا ہوں کہ میں اور بزنس کو بڑھاؤں۔ جو ہوگا کسان وہ کہے گا کہ میں چاہتا ہوں اس سال اور میں محنت کر کے اچھی فصل لاؤں۔ اگر کوئی کار کا ڈرائیور ہے تو وہ کہے گا میں کوچ کا ڈرائیور ہو جاؤں، کوئی کوچ کا ہے وہ کہے گا میں جہاز چلانا شروع کر دوں گا۔ تو ہر بندہ جس جگہ پہ وہ ابھی ہے وہ یہ کہے گا کہ میں اس سے تھوڑا سا آگے جانا چاہتا ہوں۔ بائبل کیا کہتی ہے؟ آگے جانا بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی چیز ہے آگے جانا، مگر اس آگے جانے کے اندر خدا اور انسان اس کا ایک تال میل ہے۔ تال میل کیا ہے؟ اگر تو آپ خدا کو جانتے ہیں تو آپ اپنے ٹارگٹ اپنی طاقت سے نہیں اچیو کریں گے۔ آپ یہ کہیں گے کہ اس کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی کے ساتھ رہو اور وہ آپ کو وقت پر سرفراز کرے گا۔ یہ وہ خواہش ہے جو ایماندار کے اندر ہوتی ہے، اور وہ اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ خدا اپنے وقت کے مطابق کیا کرے، اسے سرفراز کرے، اور وہ خداوند کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے اور انتظار کرتا ہے۔ بائبل جو ہے یسوع مسیح کی تعلیم پہاڑی واز کے بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ یسوع مسیح سکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تھوڑے میں زیادتدار ہو تو بہتے کا مختار وہ خود بنائے گا، اور اس طرح کے بائبل میں بہت سارے حوالے پڑے ہوئے ہیں۔ پر وہ جو تھوڑے میں زیادتدار رہنا ہے نا، وہ جو خداوند کے قوی ہاتھ کے نیچے رہنا ہے، یہاں تک تو خواہش جو ہے وہ ٹھیک ہے، پر جب اس سے آگے نکل جاتی ہے وہ آزمائش بن جاتی ہے، وہ خدا اور ہمارے درمیان میں پرابلمز پیدا کرنے شروع کر دیتی ہیں۔ وہ کس طرح سے؟ وہ خواہشیں جو خدا سے آگے نکل کے جاتی ہیں، جو خدا کو ہٹا کے اپنی طاقت سے اچیومنٹس کرنا سوچتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ یہاں پر ایک بہت خوبصورت حوالہ لکھا ہے، یعقوب اس کا پہلا باب اس کی 15 آیت۔ یعقوب پہلا باب اس کی 15 آیت۔ وہاں پر کیا لکھا ہے؟ وہاں پر یہی لکھا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ خواہشیں کرنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس کے نتائج کیا ہیں؟ ہماری خواہشیں بہت بڑھ جاتی ہیں نا، تو اس کے نتائج کیا ہیں؟ دیکھیے گا نتائج لکھا ہے اس کی 15 آیت میں۔ پھر خواہش کیا ہوتی ہے؟ حاملہ ہوتی ہے۔ خواہش کیا ہوتی ہے؟ حاملہ ہوتی ہے۔ جب حاملہ ہوتی ہے، خواہش کا حاملہ ہونا، اس سے مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی چیز کو اپنے اندر جگہ دی، اس نے آپ کے اندر آ کے بسیرا کیا، وہ بیج کے طور پہ بوئی گئی، اور اب وہ تناور درخت بن گئی، اور اب اس کا وقت کیا آ گیا ہے؟ پھل لانے کا۔ ٹھیک ہے؟ خواہش کا حاملہ ہونا اس طرح سے کہ بیج کا بویا جانا، اس کا تناور درخت بننا، اور اب اس کا پھل۔ خواہش جو ہے وہ حاملہ ہوتی ہے اور کیا جنتی ہے؟ گناہ کو جنتی ہے۔ کیا لکھا ہے یہاں پہ؟ خواہش حاملہ ہوتی ہے اور گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جو ہے نا اس کی مزدوری یہاں پہ آگے لکھا ہے، اور گناہ جو ہے وہ پھلتا ہے، بڑھتا ہے، اور کس کو؟ موت کو پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک اس طرح سے پروسیس ہے کہ پہلے خواہش کے بعد گناہ، اور گناہ کے بعد موت۔ یقین جانیں آپ آزمائش سے خواہش، اور خواہش سے گناہ، اور گناہ سے موت کا سفر کر رہے ہیں اگر آپ اس پر غور کریں تو۔ آزمائش میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں آپ کو، ہر وہ چیز جو آپ کے اور خدا کے درمیان میں آ جاتی ہے، تیسری وہ آزمائش ہے آپ کے لیے۔ ٹھیک ہے؟ اور اس آزمائش کو حاصل کرنے کے لیے خواہش پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ جیسے مثال پہ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر پیسہ بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ آپ کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔
آپ جب خدا سے آگے بڑھ کے اپنی طریقے سے اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ آزمائش تھا، آزمائش سے وہ خواہش بنا، اور وہ خواہش جو ہے اب کیا ہو گئی؟ حاملہ ہو گئی. ٹھیک ہے، آپ نے پروسیس شروع کر دیا اس چیز کو یا اس شخص کو، اس انسان کو حاصل کرنے کے لیے. تو آپ نہیں دیکھیں گے اچھا، آپ نہیں دیکھیں گے برا، آپ اسے حاصل کرنے کے لیے چل پڑیں گے. اور جو وہ سفر ہے اس خواہش کو حاصل کرنے کا، اس میں جو آپ کریں گے وہ گناہ ہے. آپ ٹھیک رستہ بھی پکڑیں گے، غلط بھی پکڑیں گے، کیونکہ آپ نے حاصل کرنا ہے. آپ کچھ نہیں سوچیں گے، آپ کا ٹارگٹ صبح شام یہی ہوگا کہ کسی طرح میں اس چیز کو حاصل کر لوں جس کی آپ نے خواہش کی ہوئی ہے. آپ خواہش کے بعد گناہ تک پہنچ گئے، آپ نے اس کو اچھا برا غلط اپنا آپ اس کو دے کے، آپ نے ناجائز جائز طریقے سے آپ نے سب کچھ کر کے آپ نے اسے حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے. تو آپ کہاں تک پہنچ گئے؟ گناہ تک پہنچ گئے. اب آپ نے اس کو حاصل بھی کر لیا، گناہ کر کے آپ نے اپنی خواہشوں کے ذریعے آپ نے اچیو کر لیا اسے. اب آپ کیسے آپ نے اچیو کیا؟ گناہ کر کے. تو گناہ جو ہے وہ آپ نے دنیا کے اوپر چیزیں تو حاصل کر لی، آپ نے انسان بھی حاصل کر لی ہے، پر آپ نے کس طرح کیے؟ گناہ کر کے. کیونکہ گناہ خواہش حاملہ ہوئی، اس نے گناہ کو پیدا کیا، اور گناہ کی وجہ سے آئی موت. تو آپ فرزند کس کے بن گئے؟ موت کے. یسوع مسیح نے کیا خوبصورت بات کہی. یسوع مسیح نے کہا انسان ساری دنیا حاصل کر لے، آپ کی جتنی خواہشیں آپ وہ ساری پوری کر لیں، آپ جس سے چاہتے ہیں آپ اسے حاصل کر لیں، آپ ہر وہ چیز حاصل کر لیں جو دنیا میں آپ چاہتے ہیں حاصل کرنا. اب جب یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان ساری دنیا حاصل کریں، مجھے یہ لگتا ہے کہ یسوع مسیح آپ کی ہر خواہش کا ذکر کر رہے ہیں وہاں پر، ہر بات کا ذکر کر رہے ہیں جو آپ کے اندر پیدا ہوئی اور آپ اس کی طرف بھاگنا شروع ہو گئے. یسوع مسیح ہر وہ لفظ استعمال کر رہے ہیں یہاں پہ. ساری دنیا سے مطلب یہی ہے، ہر طرح کا گناہ، ہر طرح کی چیز، ہر طرح کی اچیومنٹ، آپ نے سب کچھ حاصل کر لیا. اور آگے یسوع مسیح کہتے ہیں اپنی جان کا نقصان کرے. وہ کس طرح سے؟ اس پروسیس کے ساتھ. آزمائش میں پڑے، گناہ کیا، آزمائش میں پڑے، خواہش کی، خواہش کے بعد گناہ کیا اور موت کے فرزند بن گئے. ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان کرے تو اسے کیا فائدہ؟ آپ کو اس بات کو سمجھنا ہے کہ جب وہ آزمائش ہی کا حصہ ہے اسے وہیں پر روک دیا جائے، اسے وہیں پر ختم کر دیا جائے، اس سے پہلے کہ وہ آزمائش ہماری خواہش، اور خواہش کے بعد گناہ، اور گناہ کے بعد ہم موت کے فرزند بنیں. ہمیں آزمائش میں سے ہی بچنا ہے. اس لیے یسوع مسیح نے پہلا لیول جو تھا وہ آزمائش کا تھا. یسوع مسیح نے وہیں پر کہہ دیا کہ یہ دعا کرو کہ تم آزمائش میں نہ پڑو. داؤد بہت خدا کا پسندیدہ انسان، ایسا انسان کہ جس نے جاتی جولیت کو گرایا، ایسا انسان کہ جس سے بنی اسرائیل کا بادشاہ، اس کے گھر والے نہیں سمجھتے تھے کہ وہ بادشاہ بننے کے لائق ہے، اس کا باپ نہیں سمجھتا، اس کے بھائی نہیں سمجھتے، مگر خدا اسے بادشاہ بنا دیتا ہے. جب وہ آزمائش میں گرا تو آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے گرا. چھت پہ چڑھنا، دیکھنا، اگر وہ دیکھ کر اپنا منہ ہلکا سا اس طرف کر لیتا، اپنا چہرے کو اس طرف کرتا اور نیچے اتر آتا، تو وہ اس آزمائش میں جو شروع کا پہلا سٹیج تھا وہیں سے بچ جاتا. پھر کیا ہوا؟ آزمائش اس کی جو تھی وہ اس کی خواہش بنی، اس نے کہا میں اس کو حاصل کروں گا. اس خواہش کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خواہش حاملہ ہوئی تو اس نے گناہ کو پیدا کیا، اس نے اس کا شوہر مروایا. اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ اگر وہ توبہ نہ کرتا تو وہ اس جگہ پہ موت کا فرزند تھا. اگر ہم نے خواہش کر کے کچھ چیزیں کر بھی لی ہیں، ہم نے گناہ تک بھی ہم پہنچ گئے، تو ابھی بھی ایک موقع آپ کے پاس ہوگا کہ آپ اس پروسیس کو، جو 3 سٹیج آپ نے پورے کر لی ہیں، آج بھی یسوع مسیح آپ کو وہاں سے تیسرے، وہ کہتے ہیں نا ڈاکٹرز کہ یہ بھی پہلی سٹیج ہے، یہ دوسری سٹیج ہے بیماری کی، یہ تیسری ہے، تیسری کے بعد وہ کہتے ہیں ختم. تو اس سے پہلے کہ موت آئے اور آپ پر اختیار کرے اور آپ کو اپنی آغوش میں لے جائے، آپ کو ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ آج اس آزمائش کو، اس خواہش کو، اس گناہ کو اپنی زندگی سے نکالیں، تاکہ آپ کے لیے یسوع مسیح جو آپ کے دل کے دروازے پہ کھڑا اس وقت اس ویڈیو کے ذریعے دستک دے رہا ہے، آپ اسے اپنے اندر اتاریں. اور میں ایمان رکھتا ہوں اس بات کا کہ آپ ابھی اسے پکاریں گے اور وہ آپ کو جواب دے گا اور وہ آپ کے ساتھ ہوگا. اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ اگر آپ کے لفظ ابھی اسے آپ کی زبان سے آپ اس کا اقرار کریں تو وہ آپ کے دل کے دروازے سے اندر انٹر ہوگا اور آپ کے دل پہ وہ آج سے لے کے جب تک آپ زمین پر زندہ ہیں وہ راج کرے گا. گاڈ بلیس یو.